السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر وکل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عن قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کی پچھلی آیتوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ پہلی آیت میں قمر، چاند کے پھٹ جانے کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے سورہ کا نام القمر ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے قیامت اور عذاب الہی سے خبردار کرنا اور رسول کی تکذیب کرنے و جھٹلانے والوں کو متنبع کرنا ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو تفصیل آئی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے کیا کیا تھا، رسولوں کو جھٹلایا تھا کہ وہ کس طرح دنیا ہی میں عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو قوم نوح، قوم لوط، قوم لوط اور اس سے پہلے پھر آل فرعون، پھر ان تمام قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً یہاں پر کیا ہے، جو پہلے طاقتور تھے لیکن جب اللہ کی مار ان پر پڑی اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی عوض میں، تو پھر ان کا نام و نشان جو ہے مٹ گیا۔ تب یہاں پر فرمایا جا رہا کیا تمہارے کفار
کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں. یعنی یہ خطاب دراصل ہے قریش کے لوگوں سے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں آخر کیا خوبی ہے؟ کون سے لال تمہارے لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کفر اور تکذیب اور ہٹ درمی کی روش پر دوسری قوموں کو سزا دی جا چکی ہے، وہی روش تم اختیار کرو تو تمہیں سزا نہ دی جائے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے تم کو عذاب نہ دیا جائے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں. یہ لوگ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے. اللہ فرماتا عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، جلد ہی جو ہے یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. یعنی دراصل یہ صریح پیشنگوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا زوم تھا عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی. اس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا. مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبشہ میں پناہ گزین ہو چکا تھا اور باقی ماندہ اہل ایمان شیب ابی طالب میں محصور تھے، جنہیں قریش کے مخاطب سوشل بیکاٹ اور محاصرہ نے بھوکوں مار دیا تھا. اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی سال کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی. مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپیٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں. کیا ہے وہ الفاظ؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یعنی تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی. یعنی یہ پیشنگوئی جو ہے کی گئی تھی. اس آیت سے جو ہے عبداللہ بن عباس نے یہ سمجھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے. اصل نمٹنا جو ہے قیامت کے دن ہوگا. اصل نمٹنا تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ گھڑی ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت بڑی آفت اور زیادہ تلخ گھڑی والا دن ہوگا. بہت مشکل دن ہوگا. ایمان لانے والوں کے لیے ہلکا ہوگا لیکن کفر اور انکار کا سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کے لیے وہ دن کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. اب جو لوگ مجرم ہیں جن کا انجام جو ہے دوزخ ہونے والا ہے، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی، نبیوں کو جھٹلایا اور صحیح راہ سے بھٹکے رہے، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جو لوگ جو ہے بھی غلط فہمی مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. صرف اس جملے پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا کیسا یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکو جہنم کی لپیٹ کا مزہ. جب ان کو کہا جائے گا چکو اب جہنم کے لپیٹ کا یعنی مزہ. یہ ہے وہ جہنم جس کا بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے اندر تنبیہ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے بھی
وارن کیا ہے کہ کتنا سخت ہوگا یہ، وہاں پر ہر انسان کو جواب دہ ہونا ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں کر آیا اس کا جواب دہ ہونا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، ادھر کا آرام، ادھر کی لذتیں، ادھر کی کامیابی، تمام چیزیں عارضی ہیں۔ ابدی کامیابی، ابدی لذت، ابدی نعمتیں کہاں ہیں؟ آخرت میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے ہر چیز اس کائنات کے اندر تقدیر کے ساتھ پیدا کی، یعنی دنیا کی کوئی چیز پہ الٹ ٹپ نہیں پیدا کر دی گئی، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقررہ وقت پر بنتی ہے، ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، ایک خاص حد تک نشوونما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عالمگیر ضابطے کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے، جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اس کے خاتمے کے لیے مقرر کر دیا گیا وہ اس سے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہوگی، نہ اس کی ایک گھڑی بعد یہ باقی رہے گی۔ کتنا اہم باتیں ہیں، کتنی اہم تفسیر ہے۔ یہ نہ ازلی اور ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے، اور نہ کسی بچے کا کھلونا ہے کہ جب تم کہو اس وقت جو ہے وہ اسے توڑ پھوڑ کر جو ہے دکھا دے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آرڈرز دیتا کائنات کے جو چلا رہا ہے، جو اپنے بندوں کو جہاں بٹھایا ہے، وہ جو ہے صرف اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہوگی، اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہوگی۔ ہماری طرف سے بس ایک حکم صادر ہونے کی دیر سے اس کے صادر ہوتے ہی پلک جھپکانے میں وہ برپا ہو جائے گی۔ یہ ہے دراصل اصل چیز، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں مختلف قوموں کا تذکرہ آیا نا، تو یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کسی خدا حکیم و عادل کی خدائی نہیں، بلکہ کسی اندھے راجا کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باس پرس کرنے والا نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے انسانی تاریخ جو ہے موجود ہے، جس میں اسی روش پر چلنے والی قوموں پہ در پہ تباہی کی جاتی رہی۔ گزشتہ بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، پھر قوم لوط، پھر اس کے بعد جو ہے فرعون کی قوم۔ اس طریقے سے مثالیں جو ہم صالح علیہ السلام کی بھی قوم تو ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اور یہ اختتامی آیات ہیں۔ اس کے اندر ابھی جو بتایا گیا تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کسی خدائے حکیم اور عادل کی خدائی نہیں، بلکہ کسی اندھے راجا کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اسے باس پرس کرنے والا نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اسی روشنی پر چلنے والی قومیں پے در پے تباہ کی جاتی رہیں۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، یہ جو ہم جو بولتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے فرشتے کیا کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں،
اور وہ سب ایک دفتر میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے کو اپنے آپ پر اپنے احتساب بھی کرنا چاہیے، اپنا توجہ بھی دیتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کسی اس میں غفلت، بخشش اگر ہم نہ مانگے تو ایسے ہی اگر چلے گئے دنیا سے رخصت ہو کر، تو پھر جو ہے قیامت کے دن ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان پرانے قوموں کے واقعات کے ذریعے سے جو ہے تو پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے، سوال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے جواب یہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی جو ہے موجود ہے۔ یعنی اس کی تفسیر یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور اپنے وقت پر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ القمر کی تفصیل کا جو ہے